کامیاب بجٹ دینے پہ وزیر خزانہ صاحب کو اور تمام اسمبلی ممبران کو اور تمام سٹاف کو پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قومی اسمبلی میں بجٹ کثرت رائے سے منظور، 14,480 ارب روپے کی وفاقی بجٹ کی منظوری دے دی گئی۔ 215 ارب روپے کے نئے ٹیکس آئے، ٹیکس وصولیوں کا ہدف 9,415 ارب مقرر، پینشن ادائیگی 801 ارب روپے کر دی گئی۔ این ایف سی کے تحت صوبوں کو 5,390 ارب روپے ملیں گے، 215 ارب روپے کے نئے ٹیکس عائد۔ بی ایس آئی پی پروگرام 466 ارب روپے کا کر دیا گیا۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 950 ارب روپے کا ہوگا۔ آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ میں 9 ترامیم کی منظوری دے دی گئی۔ فائنانس بل میں حکومت نے 8 اور اپوزیشن نے 1 ترمیم پیش کی۔ بجٹ میں ٹیکسوں کی بھرمار، حکومت عوام پر پیٹرول بم بھی گرانے کو تیار۔ پیٹرولیم لیوی کی حد 50 روپے فی لیٹر سے بڑھا کر 60 روپے فی لیٹر کر دی گئی۔ پرانی ٹیکنالوجی کے پنکھوں پر 2,000 روپے اور بلب پر 20% اضافی ٹیکس عائد۔ ترمیم کے تحت چیئرمین قائمہ کمیٹی کو 1200 سی سی گاڑی استعمال کرنے کا اختیار ہوگا۔ وزیر اعظم کی کاوشوں سے معاشی استحکام آ رہا ہے۔ ہم نے سیاسی سانکھ کو داؤ پر لگا کر ریاست کو بچایا۔ اسحاق ڈار کو قومی اسمبلی کے بجٹ کے اجلاس میں اظہار خیال کہا، ہمارا اگلا ہدف ملک کی ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ نے بجٹ کے حوالے سے بھرپور رہنمائی کی۔ بجٹ میں رہنمائی پر اتحادیوں اور اسپیکر کا مشکور ہوں۔ حج فلائٹ کے حوالے سے غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے۔ بجٹ منظوری کے عمل میں حکومتی اور اپوزیشن اراکین کی عدم دلچسپی، اراکین کی اکثریت ایوان سے غائب رہی۔ حکومتی بینچز پر 70 اور اپوزیشن بینچز پر صرف 2 اراکین موجود۔ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت اہم پارلیمانی رہنما ایوان میں غیر حاضر۔ بلاول بھٹو، آصف علی زرداری، راجہ ریاض، اختر مینگل اور امیر حیدر بھی غیر حاضر۔ شاہ محمود قریشی کا اسحاق ڈار سے مستعفی ہونے کا مطالبہ، کہا آئی ایم ایف کو اسحاق ڈار پر اعتماد نہیں۔ آئی ایم ایف نے بھی بجٹ مسترد کر دیا۔ ملک کی معیشت سکڑ رہی ہے، تقریباً 40% انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں۔ ریکارڈ لوڈ شیڈنگ کے باوجود ٹیرف بڑھایا جا رہا ہے۔ اسحاق ڈار کسی اور کو ذمہ داری دے دیں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مسلسل رابطے، قرض پروگرام کی بحالی کے لیے پاکستان کی بھرپور کوششیں، معاملے پر 2 دن میں بڑے بریک تھرو کا امکان۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان رات گئے ورچوئل مذاکرات، ذرائع کے مطابق معاشی ٹیم نے آئی ایم ایف کو مزید اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا۔ بجٹ میں ترامیم کے ذریعے ٹیکس اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ بجٹ میں مزید 215 ارب روپے عوام سے وصول کرنے کا آئی ایم ایف کا مطالبہ مان لیا گیا۔ موجودہ حکومت 75 سالہ تاریخ کی بدترین حکومت ثابت ہوئی۔ 13 مردہ پارٹیوں نے ملک کو غریب کا قبرستان بنا دیا۔ شیخ رشید کی تنقید، کہا حکمران اگر اپنے اثاث سے پاکستان لے آئے تو آئی ایم ایف کا دباؤ کم ہو جائے۔ زرداری کو مساق معیشت سے پہلے کرپشن کا حساب دینا ہوگا۔ نواز شریف کے آنے یا نہ آنے سے اب سیاست میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مودی اور جو بائیڈن کا اعلامیہ پاکستانی خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے۔ عید قرباں کا ویکینڈ، مویشی منڈیاں عروج پر، جانور بھاری بھرکم، جیبیں مزید ہلکی، من پسند جانور کی تلاش لوگوں کے لیے چیلنج۔ بچیا کی بات لاکھوں میں، بکرا، مینڈھا اور دمبا بھی ہے کئی ہزاروں میں۔ منڈی جانا مجبوری ہے، جانور لینا بھی ضروری ہے۔ وقت کم، مقابلہ سخت، کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ، ہر طرف ایک ہی صدا، آج منڈی چلیں۔ غیر ملکی میڈیا پر بھی کراچی کی منڈی کا چرچا۔ منڈی میں ڈان کا راج، چاروں جانب نایاب نسل کے جانوروں کے چرچے۔ جھیلم میں مویشی منڈی میں کالو دادا کا راج اور سورج مکھی کی انٹری۔ سورج مکھی کی چمکتی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے شہریوں کا رش۔ پشاور کے ببلو، سونو اور شیرو، دمبے اور بکروں کی دھوم۔ اجتماعی قربانی کا رجحان بڑھنے لگا۔ موسمی قصہ بے دہاڑی لگانے کے لیے تیار، چاقو چھریاں تیز کروا لیں، بچے بھی اپنے جانوروں کی خدمت میں مصروف۔ ہم یہاں سے جا رہے ہیں چکوال، پہلے کی تھی 5,000 میں، آج پھر 1,000 روپے اور لے لی۔ حالانکہ ڈیزل کتنا کم اس مہینے میں ہوئے، پہلے 3,000 3500 کرایا تھا، اس بار 6,500 6,000 روپے کرایا۔ پہلے 11,000 لینے، اب 12,000 لے رہے ہیں۔ ہم نے بات کیا، وہ بولا پورا ٹرانسپورٹ یہی ہے، تم ہمارے ادھر جا کے بات کرو وزیر کو۔
ہائے مہنگائی عوام کی دہائی، عید قربہ سے پہلے ہی کراچی سے ملک کے دوسرے شہروں میں جانے والی بسوں کے کرایوں میں اضافہ۔ شہری کہتے ہیں ٹرانسپورٹرز مافیا بن چکے ہیں، مہنگائی نے پہلے ہی جینا محال کر رکھا ہے۔ بس کے کرایوں میں اضافے کے بعد اب تو اپنوں میں عید منانے جانا بھی مشکل ہو گیا۔ اشیاء ضروریہ بھی پہنچ سے دور، گرم مسالہ اور ہرا مسالہ بھی مہنگا۔ میئر کراچی کے الیکشن میں ووٹ نہ ڈالنے پر پی ٹی آئی کے مزید 6 چیئرمین برطرف۔ پی ٹی آئی سندھ کے صدر علیم عادل شیخ نے 11 رکنی انکوائری کمیٹی کی سفارش پر پارٹی رکنیت کی برخاستگی کا نوٹس جاری کر دیا۔ لاہور ڈی ایچ اے میں اراضی ہتھیانے کے لیے ریکارڈ میں رد و بدل کا انکشاف، سابق سی سی پی او غلام محمود جوگر پر لینڈ مافیا کی سرپرستی کا الزام، اینٹی کرپشن نے غلام محمود جوگر کے خلاف تحقیقات شروع کر دیں۔ ملک میں آج بارشیں برسانے والا سسٹم داخل ہوگا۔ رات سے 30 جون تک لاہور، اسلام آباد اور راولپنڈی میں بارش کی پیش گوئی۔ لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی اور گوجرانوالہ میں اربن فلڈنگ اور مری میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ صوبائی کنٹرول روم سمیت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹرز الرٹ۔ مناسک حج کا آغاز کل سے ہوگا۔ مختلف ممالک سے 12 لاکھ عازمین حج مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ حرم شریف آمد کے بعد طواف کا سلسلہ جاری۔ کئی عازمین حج نے غار حرا میں نماز ادا کی۔ منی اور عرفات میں خیمے تیار، عازمین حج آج رات بسوں کے ذریعے منی پہنچائے جائیں گے۔